افلاس اور قربانی اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو افلاس پسند نہیں۔ قرآن واضح طور پہ یہ کہہ رہا ہے۔ ہمارے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ اسلام قبول کرنے کے لیے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ توحید کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اسی سے مکمل ہوگا نا دین۔ کسی بھی کوئی اختلاف تو نہیں اس بات میں؟ یہ ہے، کیونکہ میرے خیال میں میرے مخاطب اس وقت تمام مسلمان ہی ہیں۔ میرے جو دوسرے پروگرامز کے اندر سارے لوگ ہوتے ہیں موجود کینیڈا امریکہ میں، تو اس لیے میں جو ہے وہ دوبارہ ڈبل چیک کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، ایک ڈبل چیک کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ کس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ہوگا تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ روزے کا ایک فنکشن یہ ہے کہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ خالی پیٹ کیا ہوتا ہے۔ احساس دلاتا ہے نا خالی پیٹ کیا ہوتا ہے، تاکہ ہم جد و جہد کریں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس رزق نہیں۔ نماز صحت مند جسم، صحت مند دماغ اور صحت مند روح رکھتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر حضرات بھی موجود ہیں، مجھے جو ہے وہ صحیح کر سکتے ہیں اگر میں کوئی چیز غلط بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ یہاں حفاظ بھی موجود ہیں، تو جو بھی میں قرآن شریف کی روایت جو آیت کوٹ کر رہا ہوں وہ بھی میری رہنمائی کر سکتے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں۔ صحت مند جسم کے لیے اچھی خوراک ضروری ہے۔ اچھی خوراک نہیں، اچھی خوراک ایسے بھی آتی ہے، لیکن اللہ کو یہ والا ہاتھ پسند ہے۔ اس والی خوراک سے نہ روحانی ترقی ہوتی ہے، نہ ذہنی ترقی ہوتی اور نہ جسمانی ترقی ہوتی، کیونکہ وہ انرجیز کا جو کمبینیشن ہمارے جسم میں بنتا ہے اس والی خوراک سے، وہ کبھی بھی نشو و نما اور ترقی نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر حال میں اپنے آپ کو تیار رکھو۔ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو قربانی کے لیے، اپنی جان کی۔ کس لیے؟ توحید کا اقرار، توحید کا اقرار، لم یلد ولم یولد۔ گھوڑے تیار ہوں گے کیا بغیر پیسے کے؟ تو جب یہ ساری بنیادی ارکان ہی دولت اور کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے، تو پھر افلاس کیسے پسند ہوگا اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارا دین مکمل ہوگا جب یہ دولت، جس کو میں خیر کہہ رہا ہوں، جس کو میں فضل کہہ رہا ہوں، جس کو میں قیام کہہ رہا ہوں، جب یہ تمہارے پاس ہوگی تب تمہارا دین مکمل ہوگا۔ ہم کہہ رہے ہیں افلاس اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ میں اتنا حقدار نہیں ہوں جتنا کہ مجھے حاصل ہے، اس سے بڑی ناشکری کوئی ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں ہم کو عطا کی، اور جب یہ نعمتیں مجھ کو حاصل ہو رہی ہوں اور میں کہوں کہ میں تو اس کا حقدار ہی نہیں ہوں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کیلکولیشن میں غلطی کر رہے ہیں، بلا سوچے سمجھے دیے جا رہے ہیں کہ میں تو حقدار نہیں ہوں، بس اللہ میں پتہ نہیں کیوں دے رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ بلیفز ہوتے ہیں اور جب وہ نعمت ملتی بھی ہے تو وہ جاتی بھی فرائڈ اوے۔ اگر آپ دیکھیں جن کے پاس ویلتھ ایکیومولیٹڈ ہے وہ جنریشنز ٹو جنریشن چلی آ رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو سیکنڈ جنریشن کے بعد پیسہ غائب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارا بلیف کیا ہے؟ میں تو حقدار ہی نہیں ہوں اس بات کا۔ جب میں حقدار ہی نہیں ہوں تو میں اس کو رکھوں گا کیسے؟ جس چیز کا میں حقدار نہیں ہوں اس کو میں اپنے پاس جمع کیوں کروں گا؟ اس کو میں رکھوں گا بھی کیوں؟ وہ میرے پاس آئے گی اور جائے گی، سمپل۔ جب میرا بلیف یہ ہے کہ میں حقدار نہیں ہوں، اور اگین اللہ تعالیٰ تمہارے گمان کے مطابق تمہارا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ نے میسج اس کو دے ہی دیا ہے کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، تو پھر وہیں جائیں گے نا جہاں پہ ہاتھ۔ میں سادہ رہنا چاہتا ہوں اس لیے اور امیر یا دولت مند نہیں بن سکتا۔ میں نے تمام چیزیں وہ بتا دیں کہ کیسے خدمت کی جا سکتی ہے۔ اگر آدمی اس تڑپ پہ لگ جائے کہ یار مجھے زکوٰۃ دینی ہے، جب میں زکوٰۃ دوں گا تو میرا دین مکمل ہوگا، تو اگر میں زکوٰۃ دینے کے لیے نکلوں گا تو اس لیے محنت کروں گا، اس کے لیے میں پیسہ جمع کروں گا، کیونکہ میرا ایم کیا ہے کہ مجھے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اس کے بعد جب میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تو پھر وہ اس کا فارمولہ لگ جاتا ہے ریٹرن کا، ملٹی پلائی بائی 10 ملٹی پلائی بائی 70 ملٹی پلائی بائی 700۔
تو وہ ایکیومولیشن جو میں نے آپ کو بتایا وہ شروع ہو چکی ہوتی ہے. تو ہماری ایفرٹس اگر اس لیے ہوں کہ مجھے زکوٰۃ دینی ہے, مجھے لینی نہیں ہے, مجھے دینی ہے, تو میں محنت کروں گا اس لیے کہ میرے پاس جمع ہو. دس از بیسکلی دا سائیکل جس کی ترغیب دی جا رہی ہے. پاکستان ایک غریب ملک ہے, اس لیے میں ایک غریب پاکستانی ہوں. میں نے آپ کو بتا دیا کتنے غریبوں کے نام, بڑے بڑے غریبوں کے نام میں نے آپ کو بتا دیے اس کے اندر, کہ جو کل غریب تھے اور آج آپ سب ان کو پہچانتے ہیں اپنے آس پاس گلی محلے کے اندر, کہ وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. دودھ نکالنے والا, کھویا بنانے والا, آج اس کی مٹھائی پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی ہے. رحمت شیریں کو اور سونی بیکرز کو آپ لوگ سب جانتے ہو. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے اپنے گلی محلے کے اندر, آپ کے اس شہر کے اندر, اس ملک کے اندر بے انتہا لوگ اسی میں مل جائیں گے. اچھا ایک اور بات بہت ہے, لوگوں کا خیال یہ, کیونکہ میں نے زندگی زیادہ وہاں پہ گزاری ہے, کہ یار وہاں سب اچھا ہے. امریکہ کے اندر ایسے علاقے ہیں جن کے مقابلے میں لیری بہت اچھا ہے, جن کے مقابلے میں لیری بہت اچھا ہے. میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں. کسی کا خیال اگر یہ ہے کہ صرف فقیر یہاں نظر آتے ہیں, تو یہ سب جگہ نظر آتے ہیں. تو اگر وہ اتنے دولت مند ملک میں رہنے کے بعد بھی غریب ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ امیر ہونے کے لیے ملک کا کوئی تعلق, یہ ضروری نہیں ہے.